محترم سامعین، میں آپ کو زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے شادی کا، نکاح کا، اور جو آپ کا پرابلم ہے نا، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس پرابلم کو دور فرما دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، بالکل آسان وظیفہ ہے محترم سامعین، آپ کو زندگی انشاءاللہ بدل جائے گا۔ آپ کا حقیقی نکاح ہے اور محبت ہے، آپ کو نہیں مل رہی، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کے لیے نہایت ہی آسان وظیفہ ہے۔ یہ عمل ہم نے بار بار آزما چکا ہے، ہم نے آزمایا ہے اس عمل کو، تو اب بھی انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ آپ کا جو مسئلہ ہے نا، شادی کا، بیاہ کا، نکاح کا، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ ضروری ہدایات سن لیں۔ اگر 12-13 سال میں بچی یا بچیا بالغ ہو رہی ہے اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا، تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وقت فی نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہگار کرتی ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتی ہے اور ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بالغ بچیوں کی نکاح کا بندوبست کرے۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ یا بچیا گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی کی انتہا مدارس یونیورسٹیز میں بڑے لڑکی اور لڑکی بغیر نکاح علم حاصل کر رہی ہے، اور والدین کو ان کی نکاح کی پرواہ ہی نہیں۔ انسان کی جنسی ضرورت واحد باعزت حل نکاح ہے۔ اگر نکاح نہیں ہے تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم و نتیجہ ہے۔ اپنے بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے۔ نکاح کا آسان طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ والدین اپنے اولاد پر رحم کریں اور وقت پہ نکاح کا بندوبست کریں۔ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی محترم سامعین، یہ ایسے باتیں ہیں کہ ہمارے والدین اس سے بے فکر ہے، تو انشاءاللہ اپنے والدین کو بھی بتا دو کہ ہمارا نکاح کی ضرورت ہے، اس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، اس لڑکا کو یا لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، اس سے میرا شادی نکاح کرو، یہ میرے مجبوری بھی ہے، میرے خواہش بھی ہے۔ اسلام نے بھی اجازت دیا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کروا لے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک گناہگار ہوگا۔ تو میں جو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ ایسا وظیفہ ہے، بہت آسان ہی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اس وظیفہ کو پڑھو نا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا نا، انشاءاللہ ضرور اللہ جل شانہ آپ کا نکاح، آپ کا محبت، جو بھی مسائل ہے نا، یا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی کا طریقہ نہیں مل رہا ہے، یعنی مال اور دولت چاہیے یا وہ کیا بولتا ہے سامان وغیرہ، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوبست فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ انشاءاللہ روزانہ 101 مرتبہ درود ابراہیمی، وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کو آپ روزانہ، جو لڑکی یا لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میرا شادی جلدی ہو جائے اور اچھی طریقے سے ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ 101 مرتبہ روزانہ اس وظیفے کو کرو، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے؟ دوسرا آسان وظیفہ، نماز عصر کے بعد 129 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اللہم یا لطیف یا ودود، اللہم یا لطیف یا ودود، یہ دو وظیفے ہیں، 101 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ، 129 مرتبہ اللہم یا لطیف یا ودود۔ انشاءاللہ جو میرے بہنیں ہیں یا بھائی ہیں میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو چاہیے کہ اس دو وظیفوں کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرما دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا، آپ کے وہم میں بھی نہیں آئے گا، انشاءاللہ آپ کا سارا ترتیب اللہ جل شانہ اپنے قدرت سے، اپنے طاقت سے فرما دیں گے۔ ہمارا اللہ ایسا ذات ہے محترم سامعین کہ ہم پر بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور 70 یا 100% سے زیادہ محبت
اللہ جل شانہ لامحدود محبت کرتے اپنے بندوں سے اور اپنے بندیوں سے. تو ہم کو چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت قائم رکھیں. یہ دنیا فانی ہے، یہ چند منٹ کا زندگی ہے، اور اللہ جل شانہ کا محبت یہ دائمی محبت ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا کام آئے گا. اللہ جل شانہ